ہمارا چوتھا امام امام زین العابدین ساری زندگی گزری امام کی عبادت میں ریاضت میں، لیکن آپ کو پتہ ہے مضامین کو سمیٹ رہا ہوں، اتنا مقرب امام ہمارا، اتنا بعظمت امام ہمارا ارباب اعضا، لیکن کربلا سے کوفہ، کوفے سے شام، یعنی کیا 38 ہجری میں امام پیدا ہوئے، 2 ہجری تک 40 ہجری تک اپنے دادا علی مرتضیٰ کے ساتھ رہے، 40 ہجری سے لے کر 50 ہجری تک امام حسن مجتبیٰ کے ساتھ رہے، 50 ہجری سے لے کر 61 ہجری تک کربلا میں اپنے بابا کے ساتھ رہے۔ اس اعتبار سے امام کی زندگی گزری، اور 61 ہجری کے بعد ہمارا اور آپ کا امام 35 سال تک زندہ رہا۔ لیکن پتہ ہے ارباب اعضا، کھانا سامنے آیا امام رونے لگا، پانی سامنے آیا امام رونے لگا۔ ارباب اعضا، گریا ہے، گریا کے علاوہ کچھ نہیں ہے۔ جب ہمارا اور آپ کا امام بازار سے گزرتا تھا نا، تو قصاب کیا کرتے تھے؟ اپنے جانور کے اوپر کپڑا ڈال دیتے تھے، ہمارے امام کی نظر نہ پڑے۔ ایک مرتبہ امام بازار سے گزرے، قصاب نے امام کو نہیں دیکھا، کپڑا ڈالنا بھول گیا۔ قصاب کی دکان پر آ کر ہمارا امام کھڑا ہو گیا۔ کھڑا ہونے کے بعد امام نے ایک مرتبہ وہ جو گوسون جو لٹکا ہوا تھا اس کی طرف امام نے دیکھا۔ امام نے چھری اٹھایا، چھری کے دھار کو دیکھا۔ دیکھنے کے بعد امام نے فرمایا، اے شخص اتنا بتا دے، اس جانور کو تو نے کیسے ذبح کیا؟ رو کے کہتا، فرزند رسول، آپ کے نانا نے جیسے بتایا ہے ویسے ہی ذبح کیا۔ اچھا اتنا بتا دے، ٹھیک ہے میرے نانا نے جیسے بتایا تھا تو نے شریعت کے مطابق ویسا ہی ذبح کیا، لیکن اتنا بتا دے ذبح کرنے سے پہلے پانی تو پلا لیا تھا نا؟ ذبح کرنے سے پہلے پانی تو پلا لیا تھا نا؟ یا رسول اللہ ہاں پانی پلا لیا تھا۔ امام نے فرمایا پھر اتنا بتا دے، تو نے چھری تو تیز کر لیا تھا نا؟ مولا ہاں چھری بھی تیز کر لیا تھا۔ اچھا اتنا بتا دے، جب تو اسے ذبح کر رہا تھا تو کوئی دوسرا جانور تو سامنے نہیں کھڑا تھا نا؟ مولا کوئی دوسرا جانور نہیں کھڑا تھا۔ ایک مرتبہ مدینے کا رخ کیا، نانا یہ جانور کو بھی ذبح کرتے ہیں نا نانا تو پانی پلا لیتے ہیں، جانور کو بھی ذبح کرتے ہیں نا، چھری کو تیز کر لیتے ہیں، جانور کو بھی ذبح کرتے ہیں نا، دوسرا جانور نہیں ہوتا۔ نانا میرے بابا کو کربلا میں بھوکا پیاسا مارا گیا، نانا میرے بابا کو کند خنجر سے ذبح کیا گیا، نانا میرے بابا کو ذبح کیا گیا، میری پھوپھی اماں کھڑی دیکھ رہی تھی۔ اس اعتبار سے ارباب اعضا، امام کا رونا، امام کا گریا یہی نہیں، امام گزر رہے ارباب اعضا۔ ایک باغ تھا، باغ کے باغبان نے سید سجاد کو جب دیکھا کہ سید سجاد جا رہے ہیں تو اس باغبان نے سید سجاد کو بلایا، مولا یہ ہمارا باغ ہے۔ سید سجاد اس باغ میں آئے، باغ میں طرح طرح کا پھول تھا، باغبان یہی سوچ رہا تھا سید سجاد اس باغ میں جب طرح طرح کے پھول کو دیکھیں گے تو امام خوش ہوں گے۔ امام تمام پھولوں کو دیکھ رہے تھے۔ ایک مرتبہ باغبان کے پاس وہ پانی ڈالنے والا جو بالٹی تھا، پانی ڈالنے والا جو ظرف تھا، ایک مرتبہ باغبان نے وہ ظرف اٹھایا اور ایک پھول میں پانی ڈالنے لگا۔ بس امام کا دل بھر آیا، در مدینے کی طرف کیا، نانا یہ پھولوں کو پانی پلاتے ہیں، کربلا میں تیرا حسین مکہ مارا گیا، تیرے حسین کو پانی نہیں ملا نانا۔ زاروں کا تار امام رونے لگے۔ ایک مرتبہ باغبان نے کہا، مولا اس باغ میں تو کوئی رولانے والی چیز نہیں ہے، آپ کیوں رو رہے ہیں؟ امام نے فرمایا، تو پھولوں کو پانی پلا رہا ہے، کربلا میں زہرا کا پھول، ارے پیاسا شہید ہو گیا۔ خدا آپ کو کسی غم میں نہ رولائے ارباب اعضا۔ اس طریقے سے 35 سال تک ہمارا امام روتا رہا، آخر ظالموں سے صبر نہ ہوا۔ ولید ابن عبد المالک نے 25 محرم 95
ہجری کو امام کو زہر دے دیا ارباب اعضا، ہمارا امام زہر دغا سے شہید ہو گیا۔ امام محمد باقر کو بلایا، بلا کے امام نے وصیت فرمایا، اے بیٹا مجھے زہر دے دیا گیا ہے، بیٹا یاد رکھو، بیٹا مجھے غسل دینا، مجھے کفن پہنانا، میرے جنازے کو دفن کرنا۔ ارباب اعضا جب ہمارے چوتھا امام دنیا سے رخصت ہوا نا، ہمارے پانچویں امام نے غسل دیا، کفن پہنایا، ارباب اعضا جنازے کو تیار کیا، رونے والوں کی کمی نہیں تھی۔ آج مدینہ بھرا ہوا تھا، رونے والوں کی کمی نہیں تھی، بے شمار مومن تھے ارباب اعضا، بے شمار۔ یہ پنجتن پاک یا اہل بیت کا پہلا جنازہ تھا ارباب اعضا، جو اتنے مومن شرکت کر رہے ہیں، پہلا جنازہ تھا جسے کفن بھی ملا ہے، پہلا جنازہ ہے جس کا نماز جنازہ بھی ہوا ہے۔ کیوں ارباب اعضا؟ آپ کو پتا ہے نا، رسول خدا جب دنیا سے گئے جنازہ 3 دن تک پڑا رہا، مسلمان نہیں تھے۔ رسول خدا کا جنازہ دفن کرنے کے لیے مولا علی نے بے کسی کے عالم میں چند اصحاب کو لے کر رسول خدا کا جنازہ دفن کیا، اور جب امام علی کی باری آئی وہ بھی آپ کو پتا ہے سر پہ ضربت لگی۔ حسن حسین سے کہا بیٹا مجھے رات کو دفن کرنا، میرے دشمنوں سے میرے قبر کے نشان کو نہ بتانا، ورنہ ہمارے دشمن جو ہے وہ قبر کھود کر ہماری لاش کو نکالیں گے۔ علی کا جنازہ بڑے دردناک کیفیت میں دفن ہوا، چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، باپ کا جنازہ ہے، علی کا جنازہ بڑے دردناک کیفیت میں دفن ہوا ارباب اعضا اس طریقے سے۔ اور جناب فاطمہ زہرا کا بھی آپ کو پتا ہے، فاطمہ جب دنیا سے رخصت ہوئی کہا کہ اے علی رات کو دفن کرنا، میرے دشمنوں کا آنے نہ دینا۔ علی کے جنازے میں، فاطمہ کے جنازے میں حسن حسین چھوٹے ہیں ارباب اعضا، محدود تعداد ہے۔ جناب فاطمہ زہرا کا جنازہ دفن ہوا، اور امام حسن کے بارے میں بھی آپ کو پتا ہے، جب حسن کا جنازہ نکلا لیکن واپس جب آیا تو تیروں سے چھلنی تھا، اتنا تیر حسن کے تابوت میں پڑا کہ زینب بیٹھ بیٹھ کے تیر نکالنے لگی، تابوت خون سے رنگین ہو گیا تھا۔ بنی امیہ نے اجازت نہیں دیا رسول اللہ کے روضے میں حسن دفن ہو۔ ارباب اعضا تیر کی بوچھار، زینب نے تیر کو نکالا، جنت البقیع میں دفن کیا، اور اس کے بعد کربلا میں حسین کا جنازہ کیسے اٹھا آپ کو پتہ ہے ارباب اعضا۔ مقتل میں ہمارا امام پڑا ہے، گھوڑے دوڑ رہے ہیں، امام کا جنازہ نہ غسل ہوا، نہ کفن ہوا، نہ نماز جنازہ۔ سید سجاد آئے بھی تو تنہا باعجاز امامت آئے ارباب اعضا۔ یہ امام حسین کا جنازہ یہ پہلا جنازہ ہے، نماز جنازہ بھی ہوا، کفن بھی دیا گیا، جنازہ بھی نکلا، مومنین بھی ہے۔ آپ کیا سمجھتے ہیں سید سجاد خوش ہوں گے میرا جنازہ بڑے شاندار طریقے سے نکل رہا ہے؟ نہیں ارباب اعضا، سید سجاد نے کرب کفا کربلا کا رخ کیا۔ بابا سید سجاد بہت شرمندہ ہے، میرے بابا مجھے معاف کرنا، ارے آپ کا جنازہ جس اعتبار سے دفن ہونا تھا نہ ہو سکا، میں نے دفن کیا، تنہا دفن کیا۔ کربلا میں شہدائے کربلا کا جنازہ خاک پر پڑا رہا، کوئی دفن کرنے والا نہیں تھا۔ بابا سید سجاد کو معاف کرنا، انا للہ ظلم شہر